خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند سارے افراد مل کر پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف اور موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لفظشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف کرے اور آئندہ ہمیں جادہ حق پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد جو آیہ کریمہ سورہ الحجرات سے میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی بنی نوع انسان کو خطاب کر کے قبائل، خاندان اور اس کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کی اور اللہ کے ہاں مؤسس کون ہے، عزت والا کون ہے، اس کے بابت بیان کیا. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مذکر سے اور ایک ہی مؤنث سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں تمہیں تقسیم کیا. لتعارفوا، مختلف قبائل اور خاندان میں پیدا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کا تمہارا تعارف ہو جائے. لتعارفوا، تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک تم میں عزت والا، تکریم والا وہ ہوگا
اللہ کے ہاں اتقاکم، جو تم میں جتنا متقی ہوگا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ یہ سورہ الحجرات آپ نے اس کا سلیس انداز میں ترجمہ سماعت کیا۔ یہاں 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات بیان کی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے، یعنی حضرت آدم اور جو مذکر ہیں اور جو مستور ہیں وہ حضرت حوا ہیں۔ تمہاری ابتدا اور تمہاری تخلیق سب سے پہلے آدم اور حوا کی بدولت اس دنیا میں تمہیں پیدا کیا گیا، اور پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے، تمہیں مختلف قبیلوں میں پیدا کیا گیا، مختلف شاخیں ہیں، مختلف خاندان ہیں، مختلف کاسٹ ہے دنیا میں انسان کی۔ یہ اس لیے مختلف قبائل اور مختلف خاندان اور نسب دیا کہ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان ہو، کہ کہیں تمہاری پہچان گم نہ ہو جائے۔ تمہاری پہچان کے لیے تمہیں مختلف قبائل میں اور خاندان میں پیدا کیا گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز، عزت والا، تکریم والا وہ ہے جو تم میں متقی ہے۔ یہاں یہ 3 باتیں بیان ہوئی کہ پیدا ہم نے کیا، اس کی وجہ حضرت آدم اور حوا ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے تمہاری ابتدا کی۔ اور دوسری بات بیان کی کہ تمہارے مختلف خاندان میں تمہیں بانٹا گیا، کوئی ملک، کوئی آبان، کوئی کس خاندان میں، کوئی کس خاندان میں پیدا کیا گیا۔ اب نام ایک ہی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کون سا، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں صاحب جو بٹ برادری کے ہیں، چودھری برادری کے ہیں، آوان کے ہیں، ملک کے ہیں، یعنی کہ کسی خاندان کا وہ تعارف آگے کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا میں پہچان کے لیے تمہیں خاندان دیا گیا، تمہیں پہچان دی گئی اور تمہیں نسب دیا گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور رہی بات کہ تم میں عزت والا کون ہے، متقی جو جتنا ہوگا اللہ کے ہاں عزت والا وہ اتنا ہوگا۔ اب یہ قرآن پاک کی صراحتاً یہ بیان ہے، موجود ہے، اور عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ رمضان المبارک میں جو 5 جمعے اللہ نے رمضان کے ہمیں نصیب کیے اور 30 روزے رمضان کے، ان میں ہم نے تقویٰ ہی کی پریکٹس کی ہے۔ تقویٰ یہ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا روزے کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پر فرض ہوئے جس طرح پہلے لوگوں پر تھے، لعلکم تتقون، فرض اس لیے ہوئے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ تم پر روزے فرض اس لیے ہوئے کہ تاکہ تمہیں عزت دی جائے، کیونکہ تقوی والا عزت والا ہے۔ تو قرآن پاک اس آیت جو الحجرات کے تحت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو، یعنی بنی نوع انسان کو بالعموم اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تقویٰ
میں نے کئی دفعہ اس پر بات کی ہے، رمضان المبارک میں بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ تقویٰ داڑھی کا نام نہیں، خاص وضاقتہ کا نام نہیں ہے، اور مختلف بعض اوقات انسان جو متقی کام کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اعمال، بعض اوقات انسان یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن متقی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک اپنا فیصلہ ہے۔ جس طرح فوائل للمصلین، اللہ نے کہا کہ نمازی ہے تو ریاکاری کرتا ہے تو فوائل للمصلین، تمہارے لیے جہنم ہے۔ نمازی بھی کہا اور جہنم بھی دکھائی۔ مطلب کیا ہوا؟ اب نماز تقوی کا ایک صورت تو ہے، لیکن ہر نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کا بالکل سامنے کلیئر اس کا پیغام ہے۔ تقوی آسان پیش کرتا ہوں، تقوی حیا کا نام ہے، حیا تقوی کا نام ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حیا کا، اور حیا تقوی۔ تو ہر متقی حیادار ہوتا ہے، حیا اس میں ہوتی ہے، اور جس میں حیا ہوتی ہے وہی متقی ہوتا ہے، اور جس میں حیا ہوتی ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ جو تقوی والا ہوتا ہے وہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے۔ اب آپ کو کچھ عرصہ پیچھے، بلکہ بہت عرصہ پیچھے لیے چلتا ہوں۔ کعبے کا جب فتح مکہ ہوا، کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اذان کا وقت ہوا، سرکار نے حکم دیا کہ آپ اذان کہو بلال۔ اب اور بھی بہت سارے مؤذنین رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہیں، ابو محذورہ ہیں، مختلف مؤذن ہیں رسول اللہ کے جو آپ کے دور میں تھے، جو اذانیں کہتے تھے، لیکن ایک مشہور ہے حضرت بلال حبشی، ان کا نام مشہور ہے، مؤذن رسول۔ آپ نے کہا کہ آپ اذان کہو تو چھت پر چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر اذان کہو تاکہ لوگوں کو تمہاری آواز دور جائے، لوگوں کو پتہ چلے اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اب یہ تو مشہور بات ہے، اور یہ میں خطیب کہانی نہیں سناتا، خطابت لاجک دینا ہوتا ہے، فلسفہ دینا ہوتا ہے، رزلٹ دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سبب کیا ملا؟ باقی بڑے بڑے خاندان والے وہاں موجود ہیں، حبشین نسل ہے بلال، رنگ کے کالے ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، تہبند باندھی ہوئی ہے، غلامی کی زندگی بسر کی، وہ بڑا خاندان نہیں ہے، لیکن سرکار نے کہا کہ تم جب کعبے کی چھت پر چڑھو اور لوگوں کو اذان کہو اور بلاؤ اللہ کے پیغام کی طرف، جاؤ نماز پڑھیے۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ تقوی، اللہ کا ڈر اور حیا اور خوف کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، وہ کوئی رنگ کا کالا بھی ہو، حبشین نسل ہو، اس کا جسم جسامت قد و قامت کیسی بھی ہو، لیکن دل میں اگر حیا آ گئی تو کعبے کا چھت بھی نیچے رہ جاتا ہے، اس کو اللہ عزت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا کہ آپ نے کعبے پر چھت پر ہوئے اور وہاں اذان کے الفاظ کہے، تو اب کوئی غلام بندے کو تو اتنی عزت نہیں دیتا۔ وہ دور ہے کہ غلام اگر آقا کی جوتی کو اٹھا لے کہ وہ دھوپ پڑی ہے چھاؤں پر، بغیر اجازت کی رکھ دی، کہتے تھے جی کوڑے مار کن اب مارو اس کو 2-4۔ وہ پوچھتا تھا کہ جناب ہوا کیا، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ تو جواب یہ آتا کہ تو نے بغیر اجازت کی جوتی کو ہاتھ لگا لیا۔ یہ وہ دور ہے غلام کی زندگی کے بغیر ہاتھ اجازت کے جوتی کو ہاتھ لگائے تو جوتے کھائے، لیکن ایک غلامی محمد رسول اللہ کی بھی ہے۔ دنیا کی غلامی ہوتی ہے کہ جوتی کو ہاتھ لگایا جائے تو مار کھائے، لیکن دور رسول میں اگر وہ کملی والے کی غلامی میں آ جائے تو لوگ جوتیاں سر پر رکھیں تو پھر بھی اپنے آپ کو عزت والا کہیں۔ وہ کہیں کہ اگر جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نانے پاکی حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ایک غلامی یہ ہے کہ غلام ہے، پیسے دیتا ہے اور مار کھاتے، جوتی کو بھی چھاؤں پہ رکھی تھی، مار کھاتا ہے، لیکن ایک خواہش یہ ہے کہ کملی والے کاش تیری جوتی مل جائے
تولیا اور جوتی کو اور قدم کو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. علامہ نے کہا نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے، نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے، وہ بد نصیب ہے سجدہ جسے کراں گزرے، وہ بد نصیب ہے. علامہ نے کہا کہ کملی والے تمہارے نقش پا جہاں آپ نے قدم رکھا، جہاں آپ کی جوتی لگی نیچے زمین پر اور اس کا نقش پڑ گیا زمین پر، اگر مجھے وہ نقش میسر آ جائے کہ جس پر آپ کے قدم تھے اور وہ جوتی مبارک کا عکس زمین پر پڑا اور وہ مٹی میں اس کا نشان بن گیا، اگر اقبال علیہ رحمہ کو وہ مقام مرتبہ مل جائے، وہ جگہ مل جائے یا کسی مومن کو مل جائے اور وہ وہاں جھک کر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، وہ بد نصیب ہے سجدہ جسے کراں گزرے. کہ کملی والے تیری جوتی کا نقش اگر مل جائے جہاں قدم رکھیں آپ، ادھر اگر میں سجدہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کروں تو میں اپنے آپ کو بد نصیب کہوں گا. تو یہ ایک غلامی یہ ہے جو رسول اللہ کی غلامی ہے، اور ایک غلامی وہ ہے کہ جو جوتی کو ہاتھ لگائے بغیر اجازت کے اپنے آقا کے تو وہ مار کھائے کہ تو نے جو جوتی کو پکڑ لیا اتنا تو ہو گیا اور میرے پاس آ بیٹھا، میرے ساتھ آ بیٹھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو مٹایا کہ یہ جو تمہارے قبائل ہیں دنیا کے، یہ جو قبیلے ہیں خاندان ہیں، یہ اس لیے تمہیں مختلف قبائل دیے گئے کہ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، تمہارا تعارف ہو کہ تم خاندان کس کے ہو، تمہارا نسب کیا ہے، تم کس قبیلے کے ہو. اگر عزت چاہتی ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو جتنا متقی ہوگا اتنا عزت والا ہوگا. عزت کا معیار تقویٰ ہے. کیا ہے؟ سارے بولے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، ذہن نشین ہو جائے. عزت کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اب چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بیٹا باپ کی عزت تو کرے گا، بولے یا نہیں کرنا؟ چھوٹا بیٹا باپ کی عزت تو کرے گا، باپ اپنے باپ کی عزت کرے گا کیونکہ وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. شاگرد استاد کی عزت تو کرے گا، چھوٹا بڑے کی عزت تو تکریم کرے گا کہ چھوٹوں کو حکم ہے کہ بڑوں کی عزت کرو. جو خود اکبر ہے وہ اگر عزت کرے کسی مومن کی تو اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ عزت اگر کسی کو دے گا جو اکبر ہے، دنیا میں چھوٹے بڑے کا احترام کرتے ہیں، وہ کیسا اکبر ہے خود بنا کر پھر اس کی عزت بھی کرتا ہے. جو متقی کی عزت کرتا ہے، متقی کی، اب جتنا جس میں تقویٰ ہوگا اس کی عزت کا معیار بھی بولے تھوڑا اتنا ہی ہوگا. کسی کی اتنی عزت ہے، تقویٰ ہے اندر، یا بندے کو اپنا اور خدا کو پتہ ہوتا ہے، تقویٰ اتنا ہے دل میں تو عزت کا معیار بھی اتنا ہی ہوگا. اتنی اگر اتنا تقویٰ ہے، اتنا جتنا میرا ہاتھ بلند ہے یا اس سے اوپر جتنا میں بلند کر سکتا ہوں، تو عزت کا معیار بھی اتنا ہی ہے. جتنا جس میں تقویٰ ہوگا عزت کا معیار بھی اس میں بولیں اتنا ہی ہوگا. یہ قرآن کا حکم ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں متقی جو ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. متقی جتنا ہوگا وہ عزت کے لائق ہے. اب ایک رزلٹ دینے لگا ہوں، یہ آپ اور میں مسلمان دنیا کے لوگ ہیں جن کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں متقی اور تقوی کا معیار ڈکلیئر کرتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھ کر ان کے تقوی اور مقام کو ماپا نہیں جاتا، ان کو احترام دیا جاتا ہے. عزت احترام تقوی کے معیار پر ہے. تقوی کیا ہے؟ سب سے پہلے رسول کو مانے، اللہ کو مانے، پھر ان طریقوں کو اپنائے جو رسول اللہ نے بتلائے ہیں کہ یہ تو نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس کا نام
جس کو مان کر آپ اور میں یا دنیا کے انسان متقی کہلواتے ہیں اور ہوتے ہیں، ان کے اپنے تقوی کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس کا تقوی پیمائش نہیں کی جا سکتی، اس کی عزت کو بھی پھر ماپا اور تولا نہیں جا سکتا کہ کتنی عزت ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اولا ہمارا۔ تو یہ تقوی کا معیار، عزت کا معیار تقوی پر ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا اللہ اس کو اتنا عزت اور احترام دے گا، بڑا ہو کر، اکبر ہو کر۔ اب سمجھ آیا کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے علماء خطبہ سے کہ قیامت میں ساری دنیا پر انسانوں پر قیامت ہوگی، تو ساروں پر ہی نہیں ہوگی، بعض لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، نور کے منابر ہوں گے، بعض لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو نبی بھی کہیں گے کہ اسی تے نبی ہیں، یا اللہ دے علی صافے نبی نے، اللہ فرمائے گا نہیں، نبی نہیں، شہید صالحین ایک بات بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی عزت عطا کی ہوئی ہے۔ عزت کا معیار قیامت میں جس کو جج ہی کہہ دینا، مجرم بن کر وہ کھڑے ہوں تو جج کہہ دے تسی بیٹھ جاؤ، اتھے بیٹھ جاؤ۔ کمرہ عدالت میں جج کرسی قاضی القضات کی سیٹ پر ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، تو مجرموں کو 4-5 مجرم کہے تسی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جاؤ نا کیا مطلب ہے؟ تو تسی ہوں بیٹھ ہی جاؤ بس۔ وہ احترام دے دیا، بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ کے لیے یہ مثال نہیں ہے، لیکن اللہ ہی کہہ دے کہ تسی بیٹھ جاؤ، باقی کھلو جاؤ تو تسی بیٹھ جاؤ۔ حشر کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ساری دنیا دم بخود ہے، لیکن نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شہید بھی بیٹھے ہوئی ہیں، صالحین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے متبعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نور کے ممبروں پر، نور کے ممبروں پر اور سرور کے ممبروں پر، سرور والے ممبروں پر بیٹھے ہوئے۔ اب باقیوں کا حشر ہو رہا ہے، حشر کا مطلب ہے کہ میزان لگا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بٹھایا اس کو جاتا ہے جو قابل احترام ہو، عزت ہو، قابل احترام ہو، قابل تکریم ہو، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ بتلایا جائے گا کہ جنت تو بعد میں دی جائے گی، جنت سے ممبر اٹھاؤ، بٹھاؤ، ان ممبروں کو بچھایا جائے اور میرے مخلصین کو ان پر لایا جائے اور ان کا رخ ان لوگوں کو دکھایا جائے، سامنے ان کو لایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے اور بتایا جائے کہ بھونکنے ہو کا لینا کہ اج تک لو اے عزت والے بیٹھے نے کہ تسی کھلے ہو، کھلے رہو سارے۔ یہ احترام ہے جو اکبر احترام دے گا۔ اور اسی محشر کا لگے ہاتھوں ایک اور حدیث آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہم در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب گداگر بیٹھے ہیں، ہم آل رسول کے منگنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب پل صراط پر سب گزریں گے، سب کی باری آئے گی، تمام لوگ گزریں گے پل صراط پر، جب حضرت سیدہ آئے گی، میں نے کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، اپنی حاضری بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یاد رکھیں اس کو اور اپنے ذہن رسا کو در رسول کی طرف لیے چلیں۔ اور سیدہ کی سواری جب آئے گی، ساری دنیا پیدل، انبیاء، صدیقین، شہداء اور یہ مقربین، ان کو سواری پر لایا جائے گا پل صراط پر سے گزارنے کے لیے۔ پل صراط ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے، سب کہتے ہیں تیز ہے، لیکن کئیوں کی جو رفتار ہوگی وہ بجلی کی سی تیزی سے ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا، گزر جائیں گے، جس کو خود رب گزارے۔ اور بھائی جس کا مالک گرامی کائنات کی سیر کرے لیل رات کے مختصر حصے میں، تو ان کو مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت سیدہ کو جب لایا جائے گا، سب دنیا جو کھڑی ہے، جو بیٹھے ہیں، اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں گے کہ یا اہل الجمع
جو جتنے انسان کھڑے ہو سارے ہی کھڑے ہوں گے، سارے وہاں موجود۔ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو، حشر ہے، آنکھیں بند۔ وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سر میں نیچے کرو، سر تھلے، آنکھیں بند۔ حَتَّى تَمُرَّ فاطمہ بنت محمد، تمہیں پتہ نہیں محمد کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ سر نیچے کرو، آنکھیں بند کرو۔ اور دنیا میں بھی اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہم آنکھیں بھی بند کریں، سر بھی نیچے کریں، آنکھیں بھی بند کریں، اور ان کا مقام و مرتبہ آ جائے تو پھر زبانیں بھی بند کریں۔ وہاں بولا نہیں جاتا، وہاں سر نیچے کیا جاتا ہے۔ حشر کو جو نیچے کر رہے ہو، یہاں کیوں موت پڑتی ہے؟ یہاں بھی نیچے کرو اور کہو کہ سیدہ ہم تمہارے در کے بکاری ہیں، اور بکاری سر اونچا نہیں کرتے، سر نیچا کیا کرتے ہیں۔ تمہارے در پر تو سائل بن کر جبریل کھڑا نظر آتا ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک پر بلبعید پر یہ گزارش کی تھی، پیش کیا تھا کہ انا حیات الحسنین، کہ ہم اس حسین کے درزی بن کر آئے ہیں، جن کے بیٹوں کے کپڑے بھی الجنت سے نہیں، جنت سے آئیں۔ اور الجنت سے تو تم اپنی مرضی سے چوائس کرتے ہو، منتخب کرتے ہو، ان کے کپڑے خدا خود پسند کر کے جبریل کے ہاتھ دے کر بیچتا ہے کہ چلے جاؤ، لے کے جاؤ۔ تو حضرات، جن کو عزت احترام خدا اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے، ان کے تقوی کا معیار کیا ہوگا؟ تقوی بہت نیچے رہ جاتا ہے، سارے لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، قبلی والے اور آپ کی آل کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میں نے عرض کیا کہ جتنا جس میں تقوی ہوگا اس کا عزت کا معیار بھی اتنا بلند ہوگا۔ جس کا اتنا معیار تقوی ہے اس کی عزت کا معیار بھی اتنا ہے۔ جس کا 4 منازل جیسے تقوی ہے اس کی عزت بھی اتنی ہے، اور اس جیسا جس کا تقوی ہو اس کی عزت بھی اتنی ہوگی نا۔ یا تقوی اتنا کہ شودا جا رکھ لو تو عزت اتنا دعوے دار ہو جی کہ میں نے عزت سے بڑے آسمان جس نے اونچا لمبا مینار ہوئے تو اتنے میں نے بٹھاؤ۔ بھائی جتنا تقوی ہوگا عزت بھی تو اتنی ہوگی نا۔ آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تقوی عزت برابر ہے، جتنا تقوی اتنی عزت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری عزت اللہ کے ہاں تقوی پر ہے۔ تمہارا تقوی جتنا ہوگا عزت تمہاری اتنی ہوگی۔ اب تقوی اتنا کے رکھ لے بندہ دے عزت کا احترام تک ہے جی چھت جتنا عزت دو میں نے، اللہ کہے گا تقوی جتنا ہے، تقوی جتنا ہے عزت اتنی رکھ، تمہاری عزت اتنی ہے۔ اب جن کو حشر کے دن بھی جن کے سر نیچے کروائے جا رہے ہیں اور جن کو مقام کے ساتھ پرسرات سے گزارا جا رہا ہے، ان کا تقوی کا مقام کیا ہو سکتا ہے، عزت کا احترام کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض گزار ہوتی ہیں، سردیوں کی ٹھٹری ہوئی راتیں، لمبی راتیں، گرمیاں دی نہیں کہ 2-4 چٹکے لگے تو گئے ختم ہو گئی نا، لمبی راتیں، ٹھیک ہے، دسمبر جنوری کی لمبی راتیں ٹھٹرتی ہوئی جو ختم ہی نہیں ہوتی، پہلو بدلتے رہو، جاگتے رہو، سوتے رہو، بڑی لمبی راتیں ہیں، جاگ جاگ کے لوگ سو کے تھک جاتے ہیں، پھر جاگ جاگ کے تھک جاتے ہیں۔ ان راتوں میں سجدہ کرتی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک دن عرض کرنے لگی کہ مالک کہ تیری تے اے رات ہی بہت نکی چاہیے، ٹھٹرتی رات ہی، بڑی راتوں کی بات ہے، تیری رات ہی چھوٹی سی ہے، ایک رات لمبی سی بنانا فاطمہ دل کھول کے سجدہ کو تیری بارگاہ میں کر سکے، تیری بارگاہ میں سر تو رکھ لے، ایک عزت کے ساتھ مقام میں اپنے جو دل کی باتیں ہیں سجدے میں جا کر تیرے ساتھ کر تو لوں، میں سجدہ ایک کرتی ہوں دوسرا کر ہی رہی ہوتی ہوں تو اذان شروع ختم ہی ہو جاتی ہے رات، ایک لمبی رات بنا، ٹھیک ہے، تیرے ساتھ بات تو کر سکے، ملاقات تو کر سکے اور تیری مناجات تو کر سکے۔ جن کا تقوی ہوتا ہے ان کا مقام جو احترام کا ہے وہ یوں ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑی راتیں، لمبی راتیں، چھوٹی راتیں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ لطف نہیں ملا، رات لمبی ہو تاکہ ملاقات سجدے میں لمبی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام تقوی کا یہ ہے، یعنی ایک ادنا سی جھلک ہے، یہ تقوی کا مقام ہم ناپ تو نہیں سکتے۔
کی چھلک یہ ہے، تقاضا یہ کرتی ہیں کہ رات لمبی ہو، تیرے بارگاہ میں سر ہو، اور رات مکے ہی نہ، ٹھیک ہے، رات لمبی ہو جائے ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے رہیں۔ تو یہ مقام مرتبہ ایک چھلک ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کتنا چھلک، بہت بڑی چھلک نہیں، اتنا چھلک ہے، یہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا عزت والا ہوگا اللہ کے ہاں۔ تقوی پر عزت کا معیار دنیا کے معیارات کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے جو عزت، معزز، مکرم اور جو مشرف ہوگا، عزت والا ہوگا، وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس آخر کے آیت کے آخر میں کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے پڑھے آتے ہیں روزے رکھے تھے، میں نے پتہ ہے کون کتنے روزے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں خود جانتا ہوں، میں علم بھی رکھتا ہوں، میں خبر بھی رکھتا ہوں، مجھے خبر بھی ہے، ایک ایک چھلک کی تمہاری خبر ہے، میں از خود جانتا ہوں، کسی کی بتلائے جانتا نہیں، مجھے خود پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے عرض کی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ایک مہینہ مسلمانوں نے، ہم نے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تقوی کی پریکٹس کی، اللہ کا حیا جو ہمیں نصیب ہوا اس کی ہم نے پریکٹس کی۔ میں نے عرض کیا تھا نا، تقوی کا آسان مفہوم کیا ہے؟ تقوی حیا کا نام ہے، حیا تقوی کا نام ہے۔ کس کو سمجھ آئیے بولیں تھوڑا۔ حیا کا نام ہے۔ اب رمضان تھا، روزہ تھا، دن تھا، کلہ بندہ ہے، جوان بچہ کارے، سارے باہر چلے گئے، شاپ پہ چلے گئے، بازار چلے گئے، کپڑے لینے، عیدی کی شاپنگ کرنے، یہ وہ کلہ بندہ ہے کار، دن دوپہر کنڈی اندروں لگی، کلہ ہے، فرج بھی کارے، کچن بھی کارے، سارا کچھ کارے، تو بندہ بھی کارے، دوپہر میں وقت ہے، پانی پی لے بھائی، کاروے سارا کچھ موجود ہے نا، کھانا بھی رات والا فریج میں موجود ہے، جام شیری بھی موجود ہے، دودھ موجود ہے، جوس وغیرہ سب مشروبات، لیکن پیتا بولے نہیں پیتا، جوان بندہ بھی نہیں پیتا، وہ کہتا نہیں، کوئی کہتا بھائی آپ پی لے، کار والے تے گئے ہوئے تکنا تے کوئی نہیں، وہ کہنا ہے سارے نہ دیکھیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر خدا نہ خاصہ میں ویسے فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، وہ تو ہوتا نہیں ایسے، کوئی پی لے بھائی، وہ کہنا اللہ فوراً فرشتے نے رکھا ہے کہ گولی مار اس میں، چھری چھے کس تے، کوئی توڑ ہی دے روزہ، کون سی اس کی شکل فوراً بگڑ جاتی ہے، باہر نکل کے ہمیں روزے بھائی فوراً سے سزا تو نہیں نہ ملتی، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو پورے 11 مہینے کھلا سکتا ہے، بلکہ 11 مہینے کے ماں کے پیٹ سے لے کر 120 دن رحم مادر میں، شکم مادر میں نطفہ جب قرار پکڑتا ہے، جس میں روح ڈالی جاتی ہے، وہاں سے لے کر آخری ٹائم تک جب انسان کو ہچکیاں موت آتی ہیں، ہچکی لگتی ہے، وہاں تک کھانے پینے تک کا بندوبست جو رب کر رہا ہوتا ہے، 1 مہینہ اگر وہ نہ بھی دے یا کھلا دے، کمی نہیں آتی، غنی العالمین ہے۔ ماں کے پیٹ میں، مادر شکم مادر میں جب اس نے روح ڈالی، حمل قرار پکڑا، روح ڈالی گئی، تو جانا ہے اس کو، جب اس میں روح ڈالی جائے، ادھر توجہ ادھر کریں، جب جس میں روح ہو اس کو کھانے پینے کا، آکسیجن کا بندوبست چاہیے ہوتا ہے نا، بولے تھوڑا زبان کرو، لگنا ہے تو سیدھے پر ہون بھی روزے بیٹھی ہو، بولو تھوڑا یار نہیں کر رہے، اس کو بندوبست چاہیے ہوتا ہے، آکسیجن چاہیے ہوتا ہے کھانے پینے کا۔ منہ تو تھا لیکن دانت نہیں تھے، منہ تو تھا لیکن کھولنے کا، منہ بند کرنے کا اس کو ابھی ہوش نہیں تھی، تو اللہ نے نلکی لا دیتی ہے، کھانے پینے کا، خوراک کی نلکی لگی ہے، تو اس کی نشانی اللہ نے، باقی سارے 55 میں ٹیکے لگتے ہیں، مہینے بعد 2 سال نہ پروسیجر ہونا ہے، لگا رہنا ہے، سارے ٹیکوں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے آپ کو، مجھے، دنیا بھر کے انسان کو ایک نلکی لگائی رکھی خوراک کی، اللہ نے اب بھی نشان باقی رکھا ہوا ہے۔ نشان باقی ہے
کتنے باقی یہ پتہ ہے؟ ہاں جی پیٹ تے جی ناف ہے نا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اے نلکی نہ نشان ہے یا اللہ سارے نشان مٹ جانے تو بعض نشان باقی رکھے نے کیوں رکھے کعبے میں بھی نشان باقی انسان کے جسم میں بھی نشان باقی صفا مروا بھی باقی بعض پہاڑ تیرے نشان بعض جسم پر آپ کے نشان باقی ہیں کیوں نشان باقی رکھے اللہ بھی فرمانا نشان باقی تا رکھے اکائی نمک حرام نہ ہو جائے پتہ چلے جانو رزق دینے والی ذات میری ہے جو کا تو نمک حرام نہ ہو جائے کہنے جو میں تے بڑا انجوی جمعیاں تے میں تو ضرورت ہی نہیں آئی خوراک دی نالی لگی رہی تینوں نلکی لگی رہی ہے تے باہر تے وہ تشریف لے آئے ہیں پھر پیدائش ہو گئی ہے تیری میری ہر انسان دی بچپن آ گیا تے تیرے منہ سے دند نہیں تے ماں دے دودھ وچ اللہ تیرے واسطے سارے وٹامنز رکھے نے آج تک ڈاکٹر بھی من گیا امریکہ تے جتھے بھی لے جاؤ آج کل ویسے لے کے نہ جاؤ ٹرمپ صاحب کی طبیعت خراب ہے اللہ اور خراب کرے آمین نہیں کہو اور گل میں نہیں کرتا تو چلو اتنی یاد رکھتے ہیں نا اسی کر سکتے ہیں نا انہوں کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر لگے ہیں ٹھیک کرنے ہیں ڈرپا شرپا لگ رہی ہیں جتھے بھی لے جاؤ جاپان لے جاؤ امریکہ لے جاؤ ناروے لے جاؤ جتھے بھی سب تو بڑے ڈاکٹر سے پوچھے جا کے کہ جناب بچے کے لیے اعلیٰ خوراک کیا ہے نومولود وہ کہتا ہے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے اللہ نے سارے وٹامنز رکھے اے تو لے کے ڈی تک سی تک سارے وٹامنز ماں کے دودھ میں اللہ نے رکھ کر دانت نہیں دیے لیکن خوراک کا بندوبست کر رکھا تیرے لیے پھر تیرے چلنے کی ٹائم آیا بولنے لگا غن غن کرنے لگا چھوٹے چھوٹے مرغیوں جیسے دانت تجھے ایک دیا دو دیتے درد ہو رہے نا فوراً نہیں نکلتے سارے ٹھیک ہے دفاتن تر کے تعلق میں بھی رسوائی ہے ایک غزل دا شعر میں یاد آ رہا ہے غزل دا کہ فوراً دند بھی فوراً نہیں نکلتے تے غزل وچ ایک رنگ غزل ہے لیکن حقیقت ہے اس پر ذرا آپ لطف لیں تو ذرا سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں بات ختم کرنے لگا فوراً بچیاں دے دند نہیں نکلتے ایک تھوڑا جا نکلیا تو پھر روکیا پھر نکلیا تو پھر اے عقل ہار اللہ بندہ نے بڑے واسطے سے واسطے رکھے انہیں چار عربی میں نواجز اس کو کہتے ہیں عقل ہار کونے دے کے ایک بڑا زبانی سے نکل دے نے کہیں آرام نہ رہن نکلا تو 6 مہینے میں نہیں تو کھا لگنا میں ہی نکلیا تو ساتھ ہی عقل ہی نہیں آیا اور نہیں آئی آتے ہیں نا بولو تھوڑے ادھر سے بندہ کھا نہیں سکتا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے 6 مہینے بعد پھر درد شروع بچے نے بھی انجو نیند نکلیا ایک نوک کٹی پھر اگلے پوری ہوئے پھر دانا نکل آیا تو فوراً نہیں نکلتا فوراً درد ہوتا ہے نا اسی رنگ کو لیا کہ دفاتن تر کے تعلق میں بھی رسوائی ہے دفاتن تر کے تعلق میں بھی رسوائی ہے الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر کہ اپنے ذوق کے مطابق ایسا سمجھ لو کہ میں کی گیا کہ الجھے دامن کو دامن اٹک جائے نا کانٹوں پر چھٹ کے اسا لاؤتے ہو چیر جانا ہے پھٹ جانا ہے آرام نال طریقے نال ایک کنڈا لانا پہنا ہے جس طرح ایک دند اللہ بھی کٹنا ہے آرام نال سلیقے نال طریقے نال فوراً ہی سارے نکلنا تو بچہ پھر کدھر ہو رہی ہوئے تو پھر اللہ نے بچے کو جب ہوں چلنے کی صلاحیت دی تو نکے نکے دند دیتے موتی جیسے سمجھ آئی نہیں آئی بولو ربانو جاتے لگانے ہو مالک کی عطا کرتا ہے سبحان اللہ کہ مالک دی تخلیق دے تو پھر جوان لین پوری ہوئی لینا تے لگے بالکل لینا تے طریقے نال سلیقے نال یہ اللہ کہنا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک او انسان ما غرک کس مغرور کر دیتا ہے تینوں اس رب کے بارے میں جس نے تجھے پیدا کیا فسواک فعدلک تیرے دند برابر تیری ہڈیاں برابر تیرے ناخن برابر بال سلیقے سے جڑا اتھے تیری داڑھی کاٹ سکنا ہے تے اتھے نہیں کاٹ سکنا وہ طریقے کے ساتھ داڑھی کو بھی لے کے آتا ہے دانتوں کو بھی لے کے آتا ہے روزی کو بھی لے کے آتا ہے
मुहैया की, मैं तो उसका बनने लगा, वो चलने लगा, माँ कुर्बान होने लगी, बाप होने लगा, खानदान उस पर मारी मिटने लगा। फिर जब बड़ा हुआ मैदा उसका बड़ा हुआ, गजाएं बड़ी खाने लगा, तो अल्लाह ने कहा कि ना ऐसे मैं नहीं खाने देना, एक छोटे होती है छोटी गजा के लिए आज हमने इनको तब्दील करना है। जिनके टठे ना बचपन में दूध ने डन ओ बोलो, जिन्हें काके बच्चे बैठे हो ना बोलो बेशक, बाकी बड़े बड़े सुभान अल्लाह को काके बच्चे हमारे गाल नहीं ना दूध ने डन देना नहीं टठे तो नहीं बोल सकते। वो फिर आराम नाल जिस तरह सलीके से निकलते हैं, एक निकलना है दुआ, फिर टहनो भी उलझे दामन को छोड़ाते नहीं झटका, फौरन फिर दम सारे नहीं टाटे, एक डिग जाना है। कहने ने किधर ले गया, बचपन में कहते थे नीचुआ ले गया दन, एक दान दुआ आस्ता आस्ता, एक दिन खत्म होना है तो थनु अल्लाह दुआ बराबर नाल रखे होने उते आने वास्ते, एंड उते आना है फौरन, ठीक है। इस नरम जबड़े से, नरम जबड़े से इतने सख्त तरीन दान, बचपन में छोटे और लड़कपन में बड़े दान कौन निकालता है? अल्लाह की। तो आपको बताया सुभान अल्लाह क्या है। मैं वैसे आपकी अपनी आपकी तौहीद को जरा चार्ज करना चाहता हूँ कि ताकि आप और मैं मगरूर ना हो जाएं। जो इतनी नरम जमीन से सख्त तरीन दाग निकाल सकता है, वो सख्त जमीन कब्र की सख्ती में अल्लाह आपके लिए मेरे लिए गुलजार का बंदोबस्त कर सकता है, गुलजार कर सकता है। लोग कहते हैं कैसे होता है? मैंने कहा मुंह खोल, बूथा अपना मुंह खोलो, शीशे के सामने खड़े हो, इधर भी सुई मारो अपने पीछे वाले झगड़े में और दांतों पर भी मारो। दर्द आपको दांतों में होगा या झगड़े में होगा? नरम जबड़े से सख्त दांत जो निकाल सकता है, कादिर है, कुदरत रखता है, तो वो आपकी मेरी कब्र की सख्तियों को नरमियों में कन्वर्ट करना भी जानता है और करता रहेगा ईमान वालों के लिए। तो अल्लाह ने बंदोबस्त किया माँ की। अब दोबारा दोहराता हूँ, बात खत्म करता हूँ। माँ के शिकम से लेकर खुराक की नाली, बोलो चलो मेरे नाल जरा दोहरा दे माँ, ताकि तेरू भी मैनू बोल ना जाए गल। 120 दिन का इस्तिकरार हमल हुआ, रूह डाली गई तो फौरन अल्लाह हुक्म दिता अपने कर दिया खुराक दी नाली भी लगाओ, मेरा शाहकार है, इसकी सांस का मसला भी ना होए तो खाने पीने का बंदोबस्त करो, जाके चले जाओ यार। शाहकार आजम है ना तू और मैं, इंसान शाहकार आजम है, माँ का पेट है, लेकिन अल्लाह ने खुराक की नाली लगाई, विटामिन्स भी दिए, सांस भी दी और ऑक्सीजन भी दी, हर तरह का ये जो ग्रोथ का निजाम है माँ की पेट में होता रहा, खाती माँ रही, पहुंचता तुझे रहा, मुझे रहा और इंसान को पहुंचता रहा। दुनिया में आया तो अल्लाह ने शिकमे मादर से बाहर लेके आया तो सीने में गजा रखी माँ के। मैंने पहले कहा डॉक्टर भी कहते हैं सबसे बेहतरीन गजा माँ का दूध है बच्चे के लिए, फीड कराए। बड़ा हुआ तो दांत दिए, बचपन में दांत बोलो नहीं, फिर दांत दिए, फिर उनको चैन करके बड़े दांत, फिर तरह तरह के खजाने दिए, कहा कि तुम फल खा, फ्रूट खा, कायनात सारी में फिर सारा कुछ खा, लेकिन एक हद में खाना, जो मैं कहूँ खाता जहा, जिधर से मैं रोकूं रुकता जा, तो मुत्तकी भी हो जाएगा, दुनिया में भी चलता रहेगा, कब्र में आएगा तेरे कब्र का निजाम भी चलता रहेगा। बात को आखिर में लेता हूँ, जो मैंने कहा कि जो माँ के पेट के अंदर से लेकर कब्र के दहाने तक जो खुलाता रहता है, पिलाता रहता है, चलाता रहता है, करता रहता है सारा कुछ, एक महीना अगर वो खुला भी देवे तो उसके खजाने में कौन सी कमी आ जाती है? तो अल्लाह कहता है कि मैंने पाबंदी इसलिए लगाई है कि मैं सजा फौरन नहीं देता कि जरा बंदा रोजा बांध लवे या ना ही रखे तो मैं कहवा मार फिर गोली मार इसनों रूह कट ले, नहीं रूह शो नहीं निकलती। सही काफर फिरते रहे, ट्रंप भी फिरता है, सारे दुनिया के काफर पे फिरते हैं, कई मुसलमान भी रोजा ना रख के भी फिरते रहे, बीमारा की बात नहीं कर रहा, होरा लोगों की फिरते रहने कुछ नहीं होया। अल्लाह फरमाए मैं फौरन नहीं करता, मैं चेक करना चाहता कि मेरे हया कर
تو جس ٹائم کہے گا دکھاواں گے نہیں کہے گا کسی روک لیں گے سارا کچھ فریج کار کچن سارا کچھ سامنے مہیا ہوگا ریڑھی پر انسان صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہتا ہے فروٹ بیچتا رہتا ہے لیکن منہ کے قریب لے کے نہیں جاتا کہتے جی کھا لو بابا جی بابا کہنا نہیں میں بابا ہے نا لیکن ایمان اندر بڑا مضبوط ہے بابا کہنا میں ایمان مضبوط ہے میں نہیں مروں گا کیوں نہیں کھاتے انہوں نے کہا کہ جو 11 مہینے کھلاتا ہے اسی کا آرڈر ہے کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نام پر چھوڑتا کون ہے اللہ آپ سب کو مجھے حقائق پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی زندگی میں میری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں دکھ ہیں سب دور کریں اور امت مسلمہ کا جو ظلم اور بربریت کا شکار ہے کفار سارے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں آپس میں جو